لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو پہلی چیز جو میں بتانا چاہتا تھا، اللہ پر جیسا ایمان چاہیے ویسا ایمان ہمارا نہیں ہے، کمزور ہے۔ ایسے ہی قرآن شریف کے سلسلے میں اس پر ہمارا ایمان کیا ہے؟ بس اتنا سا کیا ایمان ہے؟ بس یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی گھر میں رکھ دو برکت آئے گی، کوئی مر جائے تو حصال ثواب کر دو بخشش ہو جائے گی۔ بس اتنا ہم نے اس کتاب کو مانا ہے، اس کے علاوہ ہم نے اس کتاب کو معاذ اللہ کسی لائق نہیں سمجھا۔ اس کتاب پر کس طریقے سے ایمان لاؤ؟ تو فرمایا گیا اس طریقے سے ایمان لاؤ کہ اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقت مل کر کے بھی اس کو بدلنا چاہے یا مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتے۔ یہ یقین رکھو اپنے اندر، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود میرے پروردگار نے لیا ہے، اور یہ بھی صدقہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابیں تو اس سے پہلے بھی نازل ہوئیں، کم و بیش 114 صحیفے نازل ہوئے، 50 تو حضرت نوح علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، اس طرح سے 114، لیکن مشہور کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف۔ لیکن اب آپ دیکھیں کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، نہ توریت کا لیا، نہ زبور کا لیا، نہ انجیل کا لیا، قرآن کا ذمہ کیوں لیا؟ سمجھو اس کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ تھے، غمگین تھے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے کے انبیاء پر کتاب نازل ہوئی تو ان کے زمانے میں بدل دی گئی یا ان کے بعد میں بدل دی گئی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشویش تھی کہ میں تو آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئیں گے اور میرے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ اگر میرے اوپر نازل ہونے والی اس کتاب کو بدل دیا گیا یا اس کے اندر تحریف کر دی گئی تو میری امت کو ہدایت کی راہ کیسے ملے گی؟ یہ تشویش تھی حضور کو۔ تو مولا نے فرمایا محبوب غم کیوں کرتے ہو؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کتاب پر ایمان سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو۔ تو یہ اس کتاب پر ایمان ہے، یہ نہیں کہ مولانا آج کے دور میں اس میں جو حلال لکھا ہے اس پر عمل کیسے کریں گے، اس میں جو حرام فرمایا گیا کیسے بچیں گے۔ نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، یقین رکھو، اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ سچ ہے۔ اور یاد رکھو پوری دنیا قرآن سے ڈرتی ہے، اسے ذہن میں رکھو۔ ناسا اور اسپیس پر اور چاند کی زمین پر قدم رکھنا یہ تو سائنٹسٹ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنانا پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر بھی کوشش کریں تو مشکل ہے، نہ کل بنا سکے ہیں نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ ایک آیت جیسی آیت، خالی سینٹنس ہی تو بنانا ہے نا، آیت اتنی سی ہے، لائیں ایک آیت بنا کر کے، لائیں ایک آیت۔
لیکن آسمان پر کمندیں ڈالنا تو آسان ہے، میرے رب کی کتاب جیسی کتاب یا ایک آیت جیسی آیت لانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیسی کتاب ہے تو پہلے ہی بتا دیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کتاب کے بارے میں پوچھو آئی کہاں سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے آئی کہاں سے؟ تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کس کے ذریعے آئی؟ نزل بہ الروح الامین۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں فرشتے مشہور تو 4 ہیں نا، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، لیکن نہ حضرت میکائیل کو امین کہا جاتا ہے، نہ حضرت اسرافیل کو امین کہا جاتا ہے، نہ حضرت اسرائیل کو امین کہا جاتا ہے، صرف جبریل کو امین کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے حضرت جبریل کو امین کہنے کی؟ تو وجہ یہ ہے جیسا مولا نے قرآن دیا ویسا ہی امانت کے ساتھ لا کر حضور تک انہوں نے پیش کیا، اس لیے امانت کو سنبھالنے کی وجہ سے انہیں امین کہا جاتا ہے۔ جبریل کوئی رد و بدل نہیں، کوئی اپنی طرف سے آمیزش نہیں، مولا نے کہا لا کر کے پیش کر دیا۔ یہ بھی ایک تفصیل طلب موجود ہے، وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا، یہ سب بہت الگ موضوع ہے۔ چلیے آج قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ تو کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، تنزیل من رب العالمین۔ کون لے کر آیا؟ نزل بہ الروح الامین۔ کہاں آیا؟ کدھر آیا؟ نہ حضور کے سر پر نہ ہاتھ پر، علی قلبک، مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور سرکار کا قلب اطہر کتنا طاقتور ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ رب خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم پہاڑ پر قرآن کو نازل کرتے تو خشیت ربانی کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم پہاڑ کو بڑا اور طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن اس سے بھی طاقتور اگر کچھ ہے تو میرے آقا کا دل ہے، قلب مصطفیٰ اس سے بھی طاقتور ہے، اس سے بھی طاقتور قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس پر یہ قرآن مقدس نازل ہوا۔ اب میں اگر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کروں تو یہ بھی بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، لیکن ایک شعر میرے اعلیٰ حضرت کا پیش کر دوں تاکہ حضور کے قلب کے حوالے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے تلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلیں، خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ سرکار آپ کا دل ایسا ہے کہ مولا کبھی آپ کے دل کو میلا کرتا ہی نہیں ہے، اتنا پاک اور صاف ستھرا ہے۔ اگر آپ کرم کی نظر کر دیں تو ہمارا ناپاک دل بھی پاک ہو جائے۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت تفصیلی موضوع علم نشرح لک صدرک پر آپ جائیں گے تو اس میں پورا ساری چیزیں بہرحال۔ تو یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں